ہم لوگ جب جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ جہنم میں آگ بھڑک رہی ہوگی اور لوگ اس میں گر رہے ہوں گے اور اس طرح گناہ گاروں کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن دوستوں، احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں کئی ممالک ہیں جن میں کئی رنگوں کے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح جہنم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف وادیاں بنائی ہیں جن میں گناہ گاروں کو طرح طرح کے عذابات ہوں گے۔ جیسے کسی کو آگ کا عذاب ہوگا، اسی طرح کسی کو سخت سردی کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ لیکن آج ہم جہنم کی ایسی خوفناک وادی کا ذکر کرنے والے ہیں جن سے جہنم کی تمام وادیاں پناہ مانگتی ہیں، تو ہماری اس ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ایسی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، اس کی گرمی سے جہنم کی تمام وادیاں اللہ سے پناہ مانگتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کے چھوٹے چھوٹے جسم میں انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہر شے ان سے بلند ہوگی، یہاں تک کہ انہیں جہنم کے جیل خانہ میں ڈال دیا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ ان کے اوپر ایسی آگ ہوگی جو سب آگوں کا منبع اور مرکز ہوگی۔ ان کو جہنم کے زہر قاتل یعنی گیلی مٹی جو دوزخیوں کے جسموں کا عرق ہوگی وہ پلائی جائے گی۔ فرمایا کوئی آدمی لوگوں کے کسی کام کا ولی نہ بنے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر کھڑا کرے گا، اس کی وجہ سے پل زور سے کانپنے لگے گا، چاہے کوئی جہنم سے نجات پائے یا نہ پائے، مگر اس کا ہر عضو دوسرے عضو سے جدا ہو جائے گا، یعنی جسم کے پٹھوں میں قوت اور تناؤ نہ رہے گا۔ پھر اگر وہ نجات یافتہ لوگوں سے نہ ہوا تو اسے زلزلے سے قبر کی طرح کالے کنویں میں جہنم میں جا پڑے گا اور اس کی گہرائی میں 70 سال تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی کی 70,000 گھاٹیاں ہیں، اور فرمایا کہ ہر گھاٹی میں 70,000 اژدے یعنی بڑے بڑے سانپ اور 70,000 بچھو ہیں۔ فرمایا کوئی کافر اور منافق وہاں نہیں پہنچے گا مگر وہ سب اس کو ڈسیں گے۔ اور دوستوں، جہنم میں آگ کے پانی کی چھوٹی چھوٹی وادیاں ہیں، ان میں اونٹ کے بدن جتنے ہوئے موٹے سانپ اور حبشی خچروں جتنے موٹے موٹے بچھو ہیں۔ کسی دوستی کو سامنے کیا جائے گا تو یہ اس کو بہت تیزی سے ڈسنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ ان سے بھاگ جانے کی فریاد کریں گے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ نے حضرت سلیمان بن عبد الملک سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، جہنم کے ایک کنویں کے کنارے سے ایک چٹان کو گرایا جائے تو 70 سال تک اس میں گرتی رہی۔ فرمایا تب جا کر اس کی انتہا کو پہنچی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس کے لیے تیار کی ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ فرمایا ہلاکت ہے، اللہ نے اسے جس کے لیے تیار کیا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، جسے اللہ نے اپنے حکم میں شریک کیا یعنی حکمران بنایا لیکن اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر سلیمان بن عبد الملک رو پڑے۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے کنارے سے کھڑے ہو کر کسی پتھر کو جہنم میں پھینکا جائے تو 70 سال بعد جا کے اس کی انتہا تک وہ پتھر گرے گا۔ اور فرمایا کہ جہنم میں کوئی گھر ایسا نہیں، نہ کوئی گھات کی جگہ، نہ کوئی توق، نہ بیڑی، نہ زنجیر، مگر جو اس کا مستحق ہے اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو دوستوں، اس کا کیا حال ہوگا جو ان سب چیزوں کا مستحق ہوگا؟ اور اگر اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، بیڑیاں اس کے پاؤں میں، زنجیر اس کی گردن میں ڈال دی جائے اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے، پھر اسے لوٹ مار کی جگہ پھینک دیا جائے، تو اس لوٹ مار کی جگہ جہنم میں جو بلا جیسے چاہے اسے کاٹ کھائے، بڑے بڑے اژدہے اس کو ڈس لیں، طرح طرح کی اس کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔